السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ناظرین اکرام کا میرے یوٹیوب چینل راہ نعیمی پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ ناظرین اکرام سے سب سے پہلے میں گفتگو کرنے سے پیشتر ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل راہ نعیمی کو سبسکرائب فرمائیں، کیونکہ میں اس پر بہترین اور شاندار اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں۔ اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے درس قافیہ، جو عربی زبان سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلے سبق میں یہ چھٹی ویڈیو میں ڈال رہا ہوں درس قافیہ کی۔ گفتگو تھی کلمہ و کلام کے مقدم کرنے کی وجہ، اور آج یہ گفتگو ہے کہ کلمہ اور کلام مشتق ہے یا نہیں۔ اس میں جمہور علماء کرام کا مسلک و مذہب یہ ہے کہ کلمہ اور کلام جامد ہے، مشتق نہیں ہے، وہ اپنی اصل پر ہے۔ لیکن بعض نحویین کا یہ مسلک و مذہب ہے کہ کلمہ اور کلام مشتق ہے، جو کلمن سے بنا ہے، لام کے سکون کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے زخم، جرح بمعنی زخم، یہ کلمن سے مشتق ہے۔ دیکھیے، بعض نحویین علماء کرام کے اس مسلک و مذہب پر معترض کا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، مشتق اور مشتق منہو کے درمیان، پہلے مشتق اور مشتق منہو کو سمجھیے کہ جیسے دیکھیے یہ فرمایا گیا، بعض نحوی حضرات نے کہا کہ کلمہ اور کلام کس سے بنا ہے؟ کلمن سے بنا ہے، لام کے سکون کے ساتھ۔ تو کلمن جس سے بنے وہ مشتق من، اور جو بنا وہ مشتق۔ تو دیکھیے، کلمن مشتق من اور کلمہ اور کلام مشتق۔ تو فرماتے ہیں بعض نحویین کے اس مسلک و مذہب پر اعتراض ہے، معترض کا اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہو کے درمیان لفظی اور معنوی مناسبت ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، کلمہ اور کلام یہ مشتق ہے اور کلمن مشتق من ہے، ان دونوں کے درمیان لفظی مناسبت تو ظاہر ہے، کیونکہ جیسے مشتق من کلمن میں لفظ یعنی کاف لام میم، اسی طریقے سے مشتق من کلمہ اور کلام میں کاف لام میم دونوں لفظی مناسبت تو ظاہر ہے، لیکن معنوی مناسبت ظاہر نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ دیکھیے، کلمن کے معنی جرح کے، جو جرح بمعنی زخم ہے، اور مشتق یعنی کہ کلمہ اور کلام، اس کے معنی الگ ہیں۔ کلمہ کے معنی ہے الکلمۃ لفظ ضیاء المعنی مفرد، کے کلمہ وہ ہے جو معنی مفرد پر دلالت کرے، اور کلام کے معنی ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو دو کلموں سے مل کر بنے اور اپنے معنی اسنادی پر دلالت کرے۔ تو یہ اس مشتق اور مشتق منہو کے معنی میں کتنا ڈفرینس اور کتنا اختلاف ہے اور کتنا فرق ہے، کوئی مناسبت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مناسبت نہیں ہے، اور مشتق منہو کے درمیان میں معنوی مناسبت کا بھی ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر معنوی مناسبت نہیں ہے۔ اور جب معنوی مناسبت نہیں ہے تو بعض نحوی علماء کرام پر یہ اعتراض ہوا کہ جب مناسبت معنوی نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کلمہ اور کلام مشتق ہے کس سے؟ کلموں سے۔ یہ اعتراض آپ ملاحظہ فرمائیے ایسے اعتراض کا، اگر آپ نے اعتراض سمجھ لیا ہو۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، بعض نحوی علماء کرام کی طرف سے یہ جواب ہے کہ معنوی مناسبت، آپ نے صحیح فرمایا کہ مشتق اور مشتق منہو کے درمیان معنوی مناسبت کا بھی ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ معنوی مناسبت بھی تین قسم پر ہے، ایک مطابقی، دوسری تضمنی، تیسری التزامی۔ تو یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کے درمیان میں مناسبت معنوی ہے، لیکن مناسبت مطابقی اور تضمنی نہیں ہے، بلکہ کون سی ہے؟ التزامی ہے۔ اور مشتق منہو کے درمیان میں جو مناسبت معنوی ہوتی ہے
ان کی تینوں قسموں میں سے اگر ایک قسم بھی پالی جائے تو وہی کافی ہے، اور یہاں پر تینوں قسموں میں سے تیسری قسم یعنی مناسبت معنوی التزامی پائی گئی ہے، اور وہ اس طریقے سے جس طریقے سے کہ قلب کے معنی جرح اور جرح کا اثر مجروح اور مکلوم میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کلمہ اور کلام کے معانی کا اثر جو ہے بعض سامعین کے نفوس میں ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے جرح کا اثر مجروح میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کلمہ اور کلام کے معنی کا اثر ہوتا ہے بعض سامعین کے نفوس میں، جیسے گالیاں، حزنیہ کلام اور غم کا کلام اور حزنیہ اشعار کا اثر جو ہوتا ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ بعض شعراء نے کلام کے معنی کے اثر کو جرح سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ ما جرح اللسان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی ما جرح السنان یعنی کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے، یہ جواب ہوا۔ لیکن سب جمہور علماء کرام نے یہی فرمایا کہ کلمہ اور کلام جامد ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیے یہاں یہ بنیاد جو رکھی گئی ہے مشتق اور مشتق منہ کے درمیان میں مناسبت معنوی ہونا، اور مناسبت معنوی بنائی کہ مناسبت معنوی اور التزامی، یہ اس میں تکلفات ہے، اور یہ اس کی بنیاد تکلفات بعیدہ پر رکھی گئی کہ دیکھیے کلمہ اور کلام کا جو معنی ہے التزامی، یہ معنی مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، اور دوسری بات اور دونوں مشتق اور مشتق منہ کے جو درمیان میں جو مناسبت ہے اس کا اثر مجروح میں ہوتا ہے، اور اس کا کلمہ اور کلام میں سے کلام کا اثر ہوتا ہے، کلمہ کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیر مفید ہوتا ہے، اور اس میں بھی افراد کلام میں سے بعض افراد کا اثر ہوتا ہے، سب کا نہیں، یعنی حزنیہ کلام کا ہوتا ہے اور حزنیہ کلام کا ہوتا ہے، سرور کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تکلفات بعیدہ پر بنیاد رکھی گئی تھی، اس لیے جمہور علماء کرام نے کیا ہے اس مسلک و مذہب کو ترک فرما دیا اور فرمایا کہ یہ کلمہ اور کلام مشتق نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک فرمائیں اور شیئر فرمائیں، اور آپ سے عاجزانہ مخلصانہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ ہمارے چینل راہ نعیمی کو سبسکرائب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔